فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ مکارم ناصر مکارم شیرازی کی، اور ترجمہ ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ جلد 8 ہم پڑھیں گے الحمدللہ۔ یہ پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق کراچی کی اور ناشر ہے اس کے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ آج ہم جو خطبہ پڑھیں گے وہ ہے خطبہ نمبر 203 اور 204 اور پیج نمبر ہے 59 جہاں سے ہم شروع کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 203۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهِ علیہ السلام فی التزہید من الدنیا والترغیب فی الآخرہ۔ امام علیہ السلام کے کلاموں میں سے کلام جو کہ دنیا سے پہلو تہی اور آخرت کی طرف رغبت دلانے سے متعلق ہے۔ خطبے کی سند۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور بعد کے بعض بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں اس خطبے کو ذکر کیا ہے۔ جن علماء نے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اسے نقل کیا ہے ان میں مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی اور عیون اخبار رضا علیہ السلام میں، مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ارشاد میں ذکر کیا ہے، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن علماء نے اس خطبے کو اپنی کتابوں میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیے بغیر ذکر کیا ہے ان میں مرحوم طبری مشکات الانوار میں اور درام ابن ابی فراز مجموعہ درام میں اس خطبے کو لائے ہیں۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ اس مختصر اور پرمعنی خطبے میں امام چند نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا ایک گزرگاہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور انسان کی اصل جگہ دار آخرت ہے، اور ضروری ہے کہ وہ اس گزرگاہ سے حقیقی منزل کے لیے فائدہ اٹھائے۔ نمبر 2، انسان کو چاہیے کہ اپنے جسم کے نکلنے سے پہلے اپنی روح کو دنیا سے خارج کر دے۔ نمبر 3، دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ نمبر 4، دنیا سے جاتے وقت انسان کی نظر اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے مال کی طرف ہوتی ہے اور فرشتوں کی نظر ان اعمال کی طرف ہوتی ہے جو وہ آگے بھیج چکا ہوتا ہے۔ خطبہ شروع ہو رہا ہے کچھ اس طرح: ایھا الناس انما الدنیا دارو مجازن، اور ختم ہو رہا ہے ان کلمات کے ساتھ: ولا تخلفوا کلن فیکون فرضاً علیکم۔ ترجمہ ہے: اے لوگو، دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار۔ اس راہ گزر سے منزل کے لیے توشہ اٹھا لو جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ کرو قبل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں۔ اپنے دل اس سے ہٹا لو۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے اور تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا سر و سامان کیا ہے۔ خدا تمہارا بھلا کرے، کچھ آگے کے لیے بھی بھیجو کہ وہ ایک طرح سے اللہ کے ذمہ قرض ہوگا۔ سب کا سب پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے بوجھ ہوگا۔ شرح و تفسیر۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔
امام اس خطبے کے شروع میں دنیا اور آخرت کی حقیقت سے متعلق ایک اہم مسئلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس سے غفلت برتنا انسان کی اکثر بدبختیوں کی بنیاد ہے۔ آپ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اے لوگو، یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار۔ اس گزرگاہ سے منزل کے لیے توشہ اٹھا لو۔ بہت ساری مشکلات یہاں سے سر ابھارتی ہیں جب انسان دنیا کو ہمیشہ رہنے والی جگہ کے طور پر دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر طریقے سے ہر قیمت پر مال و ثروت اکٹھا کرنے میں مگن ہو جاتا ہے اور انہیں نیک مقاصد میں صرف کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں غلط اعمال کا مرتکب ہو جاتا ہے اور توبہ کو ٹالتا رہتا ہے۔ یہی حقیقت دوسری احادیث میں مختلف عبارات کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ کبھی دنیا کو پل کہا گیا، کبھی متجرو اولیاء اللہ یعنی تجارت گاہ، اور کبھی آخرت کی کھیتی کہا گیا، اور ان سب کا مطلب ایک ہی چیز ہے۔ پھر امام اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہ سکتا اس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ کرو۔ بہت سارے شارحین کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جملہ کھلم کھلا گناہ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ چھپا ہوا گناہ حقیقت میں ایک گناہ ہے اور کھلم کھلا گناہ پردہ چاک کرنے اور معاشرے اور ماحول کو خراب کرنے کے باعث کئی گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن شارحین اسے نیک اعمال کی طرف اشارہ قرار دیتے ہیں کہ اگر نیک اعمال چھپا کر انجام دیے جائیں تو بہتر ہے، جبکہ وَلَا تَحْتِكُوا پردہ چاک نہ کرو کی تعبیر اس معنی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ بہرحال خداوند متعال برائیوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب تک بندے خود پردہ چاک نہیں کرتے وہ ذات گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ: ہر بندے کے لیے اس کے اعمال پر 40 الہی پردے موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ 40 گناہ کبیرہ انجام دے تو ایسی صورت میں وہ سب پردے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر امام اس حدیث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ایسے میں اللہ فرشتوں کو وحی کرتا ہے کہ میرے بندے کو اپنے پروں میں چھپا لو، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن وہ گناہ گار بندہ ہر طرح کا گناہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار، تیرے اس بندے نے کوئی گناہ کیے بغیر نہیں چھوڑا اور ہمیں اس کے اعمال سے شرم آتی ہے۔ انہیں وحی کی جاتی ہے کہ اپنے پروں کو اس پر سے ہٹا لو۔ پھر ایسے میں وہ اہل بیت سے عداوت کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین و آسمان کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ سب کے سامنے بے آبرو ہو جاتا ہے۔ اس جملے کا پہلے جملوں سے ربط اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ آخرت کے گھر کو تاریک کرنے والے گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ کھلم کھلا گناہ انجام دینا ہے۔ پھر امام دنیا میں زہد سے متعلق ہونے والی گزشتہ گفتگو کی تکمیل کے سلسلے میں تیسرے نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ترجمہ: قبل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں اپنے دل اس سے ہٹا لو۔ دلوں کو نکالو کی تعبیر دنیا کی رنگینیوں اور اس کے زرق و برق سے ناطہ توڑنے کی طرف ایک خوبصورت کنایہ ہے، اور من قبل ان تخرجا کا جملہ دنیا کی بے ثباتی سے باخبر کرنا ہے، یعنی آگاہ رہو، جلد ہی بدن خاک میں مل جائیں گے، اس سے پہلے کوشش کر کے دلوں کو اس دنیا سے باہر نکالو، کیونکہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اس کلام سے مقصود یہ نہیں ہے کہ مسلمان زندگی کی ضروریات سے بہرہ مند نہ ہوں اور اسلامی معاشرے اقتصادی ترقی میں دوسری اقوام سے پیچھے رہ جائیں، بلکہ مقصود شدید وابستگی ہے جو انسان کو ہر قسم کی قانون شکنی پر ابھارتی ہے۔ لہٰذا نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے اس جملے کو ترک مال حرام کی جانب اشارہ جانا ہے۔ پھر چوتھے نقطے میں گزشتہ مطالب کی تکمیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے اور تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ دو مختصر جملے سب چیزوں کو واضح کرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ کرنا انسانوں کو خوشبختی اور سعادت مند زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جی ہاں، دنیا امتحان کا گھر ہے اور انسان کا ہمیشہ ٹھکانہ دار آخرت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟
ضرور لیا جائے گا، اور ہم نے تو ان لوگوں کا بھی امتحان لیا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ سورہ مبارک عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3۔ اس بنا پر الہی آزمائش جو کہ انسانوں کی بالیدگی اور تکامل کا ذریعہ ہے، ایک قطعی اور ناقابل گریز امر ہے، اور بالفاظ دیگر یہ انسان کی تخلیق کے اہداف میں سے ہے، اور اس میں کسی قسم کا استثناء نہیں پایا جاتا ہے، اور سبھی کو خواہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، اور خواہ جوانی میں یا کہن سالی میں، اس آزمائش کا منتظر رہنا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم نکتے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کے لیے کیا سر و سامان کیا ہے۔ یہاں پر الناس سے مراد دنیا پرست لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ مرنے والوں کے مال و دولت کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، جبکہ مرنے والوں کا رابطہ ان اموال سے کلی طور پر منقطع ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس مال و دولت کے حصول کے ذرائع کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ امام نے اس جملے میں لوگوں کے مقابل الہی فرشتوں کو قرار دیا ہے جن کی پوری توجہ معنوی اور الہی مسائل کی طرف ہے۔ آخری نقطے میں فرماتے ہیں، خدا تمہارا بھلا کرے، کچھ آگے کے لیے بھی بھیجو کہ وہ ایک طرح سے اللہ کے ذمہ قرض ہوگا، سب کا سب پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے بوجھ ہوگا۔ للہ آباؤکم کا جملہ تعجب اور احترام کے لیے لایا جاتا ہے۔ فقدیموا بعضاً کے جملے سے مقصود یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کا ایک حصہ خدا کی راہ میں محروم لوگوں یا نیک کاموں پر خرچ کرے، اس لیے کہ آیت وما عند اللہ باق، جو کچھ خدا کے پاس ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ اور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے گا، کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا مال خدا کے پاس روز آخرت کے لیے جمع پونجی کے طور پر رہے گا۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245۔ بعض کی تعبیر اس لیے لائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے وارثوں کو جو کہ غالباً ضرورت مند ہوتے ہیں محروم نہ کرے، اس لیے کہ یہ کام انصاف کے برخلاف ہے، اور اسلامی روایات میں ایسے افراد کی مذمت کی گئی ہے جو اپنا سارا مال اپنی زندگی ہی میں انفاق کر دیتے ہیں اور ورثہ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک فرد کے بارے میں جس نے اپنی رحلت کے وقت اپنا سارا مال خدا کی راہ میں انفاق کر دیا تھا اور اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی تھی، فرمایا، ترجمہ، اگر پہلے ہی مجھے تم لوگوں نے بتایا ہوتا تو میں تمہیں اسے مسلمانوں کے ساتھ دفن کرنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ البتہ حضرت کی یہ نہیں ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جن کے ورثہ ضرورت مند ہوں۔ اور دوسری جانب اس چیز کی بھی مذمت ہوئی ہے کہ انسان اپنے مال میں سے کچھ بھی راہ خدا میں انفاق نہ کرے اور سارے کے سارا مال اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، نے آیت یہاں پہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ امام نے اس آیت کے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح خدا ان کے برے کاموں کو حسرت و یاس کی شکل میں دکھائے گا، تو اس کی تفسیر یہ امام نے فرمائی ہے کہ یہ آیت اس شخص کی جانب اشارہ ہے جو اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، پھر مر جاتا ہے اور اس مال کو ایسے کے سپرد کر جاتا ہے جو اس مال کے ذریعے خدا کی اطاعت کو بجا لاتا ہے یا معصیت کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب کبھی وہ اس مال کو خدا کی اطاعت میں صرف کرتا ہے تو مال کا اصلی مالک اس عمل کے نتیجے کو اپنے پسماندگان کے ترازو میں پاتا ہے، جبکہ یہ مال اس کا تھا، اور اگر وہ اس مال کو خدا کی معصیت میں خرچ کرتا ہے تو در حقیقت گناہ میں مدد کی اور اسے تقویت پہنچائی تاکہ وہ خدا کی معصیت کرے۔ فرضاً علیکم کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ اگر اپنا سارا مال ورثہ کے لیے چھوڑ جاؤ گے تو اس کا حساب روز قیامت تمہارے ذمے ہوگا اور اس کا فائدہ دنیا میں دوسروں کو ملے گا۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمام اموال وارثوں کے لیے چھوڑ دیے تو قیامت کے دن حساب دینا تمہاری ذمہ داری ہوگی اور اس کا فائدہ دنیا میں دوسرے اٹھائیں گے۔
ضمناً ان دو جملوں میں سے ایک لطیف ادبی نکتہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ امام ان جملوں میں ایسی 4 چیزیں بروئے کار لائے ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جیسے کہ قدموا کے بالمقابل لا تخلفوا اور بعض کے مقابل کل، اور قرض کے مقابل فرض اور لکم کے مقابل علیکم لائے ہیں، جو کہ امام کے کلام کی فصاحت و بلاغت کی علامت ہے۔ نکتہ: ہر صبح و شام ان جملوں کو دہرائیں۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں مناسب ہے کہ ہر انسان ان بیدار کرنے والے اور جھنجھوڑنے والے درج بالا جملوں کو ہر روز صبح کے وقت پڑھے، کیونکہ دنیا کی فطرت مصروف کرنے والی اور غافل کرنے والی ہے۔ ایسے غفلت جو کہ غالباً گناہ کا باعث بنتی ہے، ایسے گناہ جو انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ درج بالا عبارتوں میں دنیا اور آخرت کی حالت و کیفیت واضح ہو گئی، نیز اس اہم تقدیر ساز سفر کی تیاری کے اس سلسلے میں کچھ دستورات بھی بتائے گئے ہیں۔ بے شک امام کے کلام کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان مادی زندگی کے لیے زحمت اور کوشش سے ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ یہ چیز فقر اور محتاجی کا باعث ہے، ایسی محتاجی جو کہ بہت سارے گناہوں اور اسلام دشمنوں سے وابستگی کا سبب ہے، ایسی وابستگی جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور عظمت خاک میں مل جائے گی۔ بلکہ امام کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے بارے میں اپنا نقطہ نظر تبدیل کر دے، تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن ہمیشہ رہنے والی جگہ کی سعادت کے لیے اپنے مال سے ضرورت مندوں کی نجات کے لیے فائدہ اٹھائے، اور درد مندوں کے دردناک زخموں پر مرہم رکھے، ثروت جمع کرنے اور مال ذخیرہ کرنے سے گریز کرے، اور جب تک زندہ ہے اپنے مال کا کچھ حصہ راہ خدا اور کار خیر میں خرچ کرے، اور قیامت کے دن اپنے لیے ذخیرہ بنا لے۔ یہاں پر یہ پر نصیحت خطبہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 66۔ آئیے اب ہم پیج نمبر 67 پر آگے بڑھتے ہیں، جہاں پر خطبہ نمبر 204 ہے، اور دیکھتے ہیں کہ امام اس خطبے میں کیا فرما رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام کان کثیرا ما ینادی بہ اصحابہ۔ امام کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے کہ جس سے اکثر و بیشتر اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے تھے۔ خطبے کی سند: سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اور بعد میں اسلامی علوم میں قدم رکھنے والے بزرگوں نے اس خطبے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ان میں سے مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب امالی میں 75ویں مجلس میں اس کو بطور سند لائے ہیں، اور اسی طرح شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کتاب مجالس میں حضرت امام باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے بطور سند اور کتاب ارشاد میں کچھ اضافے کے ساتھ لائے ہیں۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مرحوم طبری نے مشکات میں اس کو ذکر کیا ہے، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کے ساتھ اختلاف کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے ماخذ سے نقل کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں: مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کو جو عنوان دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بارہا اپنے اصحاب کو مخاطب قرار دے کر اس کلام کو دہرایا کرتے تھے۔ مصادر نہج البلاغہ میں مذکور روایت سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ آن حضرت عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو 3 مرتبہ آواز دیتے تھے تاکہ سب لوگ سن لیں، اور اس کلام کو ان کے کانوں تک پہنچاتے تھے۔ اس خطبے میں در حقیقت تمام انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اور آگے قبر، برزخ اور قیامت کی وحشتناک منزلیں ہیں جن کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے، اور دنیا سے بے حساب لگاؤ سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ دنیا کی عمر مختصر سی ہے، اور اس مختصر سی عمر کا خاتمہ بھی نزدیک ہے، اور درپیش خطرناک اور طولانی سفر کے لیے تقویٰ کا ذات راہ فراہم کرنے کے سلسلے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ خداوند متعال تم لوگوں پر رحم کرے، اس کوچ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خطبہ اس طرح شروع ہوتا ہے۔ ابتدائی جو جملات ہیں وہ ہیں تجہزوا رحمکم اللہ فقط نودی فیکم بالرحیل، اور ختم ہو رہا ہے فقطعوا علائق الدنیا واستظہروا
بزاد التقوی، اور اس کا ترجمہ جس کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ابھی کہ خداوند متعال تم لوگوں پر رحمت کرے، اس دنیا سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ کوچ کا نقارہ تمہارے درمیان بجایا جا چکا ہے۔ دنیا پر اپنا اعتماد اور اس سے رابطہ کم کرو، اور جو نیک اعمال تم کر سکتے ہو ان اعمال کے ذریعے ذات راہ کی تیاری کے ساتھ آخرت کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ دشوار گھاٹیاں اور خطرناک منزلیں سامنے موجود ہیں جن میں تمہیں وارد ہونا پڑے گا، اور ہر منزل کے پاس ٹھہرنا ہوگا اور اپنے کاموں کا جواب دینا ہوگا۔ جان لو کہ موت کی نظروں کا فاصلہ تم سے نزدیک اور مختصر ہے، گویا تم موت کے چنگل میں گرفتار ہو اور موت نے اپنے پنجے تمہاری جان میں گاڑ دیے ہیں۔ وحشتناک حوادث اور سخت مشکلات نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو دنیا کے ساتھ اپنی وابستگی کو ختم کر دو، دنیا پرستوں سے دور ہو جاؤ اور تقوی کے توشے پر بھروسہ کرو۔ شرح و تفسیر، یہاں پر ہیڈنگ ہے دنیا پرستوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ خطبہ پہلے خطبے جیسا ہے اور اس کا لحن بھی اسی جیسا ہے، اور اس میں دنیا پرستوں کو شدت کے ساتھ خبردار کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں اپنی حیثیت اور اوقات کو نہ بھلائیں اور آنے والے دنوں کی فکر کریں اور ان دنوں کے لیے تیاری کریں۔ امام علی مقام پہلے فرماتے ہیں خداوند متعال تم لوگوں پر رحمت کرے، اس دنیا سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ کوچ کا نقارہ تمہارے درمیان بجایا جا چکا ہے۔ دنیا پر اپنا اعتماد اور اس سے رابطہ کم کرو۔ امام نے اس گفتگو میں انسانی معاشرے کو ایک قافلے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کے پیش نظر ایک اہم مقصد ہے، اور وہ اس قافلے کے سربراہ کے طور پر ان تمام لوگوں کو آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں اٹھو اور چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رحیل کے معنی کوچ کرنے کے ہیں، اور اس سلسلے میں کہ اس سے مراد آخرت کی جانب حرکت کرنا ہے یا سیر اللہ ہے یا سیر اللہ ہے۔ دونوں طرح کی تفاسیر شارحین کے کلام میں آئی ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ عام افراد آخرت کی جانب حرکت کے مخاطب ہوں اور خواص سے سیر اللہ کا خطاب ہو۔ بعض روایتوں میں سفر آخرت کی تیاری کے بجائے استعداد للموت کی تعبیر آئی ہے۔ کسی نے امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے پوچھا مل استعداد للموت، موت اور آخرت کی سفر کی تیاری کس طرح کی جائے؟ آپ نے فرمایا ترجمہ واجبات کو انجام دینا، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور اخلاقی فضائل سے آراستہ ہونا ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ موت کے استقبال کے لیے جائے، مثلا میدان جہاد میں شہادت کا سامنا کرنا، یا موت اس کے پیچھے آئے۔ پکارنے والا کون ہے یا کون سی چیز ہے؟ اس سلسلے میں کئی امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ خدا کے فرشتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ نہج البلاغہ کے مختصر کلمات میں سے ایک میں آیا ہے جسے کسی شاعر نے نظم بھی کیا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خدا کا ایک فرشتہ ہے جو ہر دن یہ ندا دیتا ہے کہ مرنے کے لیے پیدا کرو اور خراب ہونے کے لیے تعمیر کرو، یا یہ کہ بلائیں اور حادثات ندا دینے والے ہیں جو کہ طوفان کی مانند ہر روز انسانوں کی حیات کے منظر کو الٹ پھیر کرتے ہیں، یا بڑھاپے کے آثار ہیں جو چہروں کی پشت مردگی، بالوں کی سفیدی اور کمر کی خمیدگی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور زبان حال سے کوچ کی ندا دیتے ہیں۔ اگر رحیل سے مراد خدا کی جانب سیر و سلوک اور تہذیب نفس ہو تو ندا دینے والے خداوند متعال قرآن میں اور معصومین علیہم السلام اسلامی روایات میں ہیں، جن کے کلمات میں موت اور سفر آخرت کی ندا کانوں سے ٹکراتی ہے۔ ارجتا کا مفہوم اس بات کے پیش نظر کے ٹھہرنے کے معنی میں ہے، اور یہ ہے کہ دنیا سے وابستگی کو کم کرو اور دنیا پرستوں کی مانند اسے جاویدہ نہ سمجھو۔ پھر امام علی مقام اس کلام کے بعد سفر آخرت کی تیاری کا راہ عمل کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، اور جو نیک اعمال تم کر سکتے ہو ان اعمال کے ذریعے زاد راہ کی تیاری کے ساتھ آخرت کی طرف پلٹ جاؤ۔ انقلبو ایک لطیف تعبیر ہے جو کہ اندرونی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اپنی توجہ کو دنیا پرستی سے آخرت کے زاد راہ کی تیاری کی جانب پھیر دو۔ بی حضراتکم کی تعبیر انسان کی بساط میں موجود توانائیوں
اور مواقع کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد امام سفر آخرت کے لیے زاد توشہ کے حصول کے لازمی ہونے کی دلیل کے لیے سلسلے میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کیونکہ دشوار گھاٹیاں اور خطرناک منزلیں سامنے موجود ہیں جن میں تم کو وارد ہونا پڑے گا اور ہر منزل کے پاس ٹھہرنا ہوگا اور اپنے کاموں کا جواب دینا ہوگا۔ ان دشوار گزار گھاٹیوں اور خطرناک منزلوں سے مراد موت اور آخرت کی منزلیں ہیں، کیونکہ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ترجمہ: قیامت میں 50 منزلیں ہیں اور ہر منزل کی مدت دنیا کے سالوں کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے۔ اسی مضمون سے مشابہ ایک مضمون امیر المومنین علیہ السلام سے نسبتاً مفصل منقول ہے۔ ممکن ہے کہ ان منزلوں میں سے ہر منزل پر واجب اعمال مثلا نماز، روزہ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یا کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے، اور ان منازل میں ٹھہرنے والے کو بہت سخت اور خوفناک حالات میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ان منزلوں سے سالم گزر جائیں تو خدا کی رحمت کے مرکز اور بہشت برین کی طرف رواں دواں ہوں گے، وگرنہ پھنسے رہیں گے۔ بالفاظ دیگر جیسا کہ مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ان عقبات یعنی گھاٹیوں سے مراد واجب اعمال ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک گھاٹی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح گھاٹی سے گزرنا بہت سخت اور طاقتور سا کام ہے، اسی طرح ان اعمال کے بارے میں جواب دینا بھی دشوار ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بلد میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: مگر وہ نیکی کی دشوار گزار گھاٹی سے نہیں گزارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی گردن کو چھڑانا یا بھوک کے دن کسی یتیم رشتہ دار کو یا خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔ البتہ دنیا اور آخرت میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ ابقات سے مراد کیا ہے، بالخصوص قیامت کے منظر کے بارے میں آیا ہے۔ ترجمہ: سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیات ہیں یہ، اور آیت نمبر 105 سے 107 تک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کہاں جائیں گے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر ان کی جگہ زمین کو اس طرح چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں نہ کوئی ناہمواری دیکھو گے نہ بلندی۔ اس بنا پر مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض درست معلوم نہیں ہوتا، جس میں انہوں نے کہا کہ الفاظ کو ان کے اصلی معنی سے ہٹا کر مجازی معنی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ اعتراض اس وقت بچا ہے جب کلام میں قرائن موجود نہ ہو اور قرائن کی موجودگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ قیامت کے خوف اور وحشت کے سلسلے میں اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2۔ ترجمہ ہے: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں، ایک بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لوگے تو ہر دودھ پلانے والی ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ساری حاملہ عورتیں اپنے اپنے حمل دہشت سے گرا دیں گی، اور گھبراہٹ میں لوگ تمہیں مدہوش معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہے بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے کہ لوگ بدحواس ہو رہے ہوں گے۔ پھر امام اس سلسلے میں مزید تشریح فرماتے ہوئے سبھی کو آگاہ کرتے ہیں۔ ترجمہ: موت نے اپنے پنجے تمہاری جان میں گاڑ دیے ہیں، وحشتناک حوادث اور سخت مشکلات نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ یہ کلام اس جانب اشارہ ہے کہ انسان اور موت کے درمیان کسی بھی سن و سال میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی لحظے میں ممکن ہے کہ اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرناک بیماری انسان کو عارض ہو جائے، یا کوئی دشمن اچانک موت کے گھاٹ اتار دے۔ ایک لقمے کے گلے میں پھنسنے سے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دل و دماغ کی رگوں میں خون کے معمولی سے لوتھڑے کے باعث بننے والی رکاوٹ اسے موت کے منہ میں پہنچا دے، یا ناگہانی چوٹ کے باعث انسان کا حرام مغز متاثر ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے۔ امام آخر میں ایک واضح اور روشن نتیجہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب صورتحال یہ ہے
تو دنیا کے ساتھ اپنی وابستگی کو ختم کر دو، دنیا پرستوں سے دور ہو جاؤ اور تقویٰ کے توشے پر بھروسہ کرو۔ دنیا میں تعلقات کو قطع کرنے سے مقصود مال و مقام، اولاد اور بیوی سے شدید وابستگی کو ختم کرنا ہے، ایسی وابستگی جو انسان کو خدا سے غافل کر دیتی ہے اور دنیا کے حصول کے لیے گناہ کے ارتکاب کو سہل بنا دیتی ہے اور دنیاوی زیب و زینت کو آنکھوں میں جلوہ گر کرتی ہے۔ استظہروا بذات التقویٰ کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ آخرت کے اس پرخوف و خطر سفر میں انسان کو کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے اس راستے کو طے کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ اس سلسلے میں تقویٰ کے زاد و توشے سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچ کر فرماتے ہیں، اس کلام کا کچھ حصہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ پہلے گزر گیا ہے۔ بظاہر ان کا مقصود خطبہ نمبر 85 ہے، جو کہ چند جملوں میں درج بالا کلام کے ساتھ مشترک ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 204 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 73۔ پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ بار الہ، جبکہ اس خطبے کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ جانا ہے کہ آخرت میں جانے کے لیے بہترین جو زاد راہ ہے، بہترین جو توشہ ہے وہ تقویٰ ہے، تو ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے امام المتقین کے ہی دامن کو تھامتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں یہ دولت عطا کر دے، تقویٰ کی دولت عطا کر دے اور ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم صاحبان تقویٰ میں سے ہو جائیں۔ بار الہ ہماری اس دعا کو امام المتقین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما اور ہمارے اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول قرار دے۔ بار الہ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ جلدی ہم خطبہ نمبر 205 کو پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔